میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا۔ میرے پاس واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ مسیح یسوع کے عظیم پرفضل جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خداوند کی سلامتی ہو۔ پروگرام خداوند کی آواز میں آج صبح میں بابر ایمینول آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خداوند کے کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے عزت مآب جناب پادری اعجاز گل صاحب۔ انہوں نے 35 سال پشاور ڈائسس میں اپنی پاسبانی خدمت کو سر انجام دیا ہے۔ آج خداوند کی زندہ آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے۔ خدا باپ اور خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ میں آج خدا کا شکر بجا لاتا ہوں کہ نیشنل نیوز والوں نے مجھے موقع دیا کہ خدا کے کلام کی گواہی دے سکوں۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 6 باب، اس کی 35 آیت میں یوں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے گا وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو کچھ مجھ پر ایمان لائے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ خداوند کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں، آمین۔ خداوند جتنی دیر تیرا کلام بیان کروں، میرے لبوں کی، زبان کی اور ذہن کی تقدیس کرنا، تاکہ جو کلام تو نے دیا ہے خداوند وہ بیان کروں، تاکہ بہت ساری زندگیاں اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے، اور ہمیشہ تیرے نام کو عزت و جلال دے سکوں۔ یسوع کے قدوس اور فتح مند یسوع نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے زندگی کی روٹی۔ خداوند یسوع مسیح نے بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، اور میں آسمان سے اتری ہوئی روٹی ہوں۔ جب ہم بیت لحم کا مطلب جاننے کی کوشش کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ روٹی کا گھر، یعنی خداوند یسوع مسیح اسی روٹی کے گھر میں اترا۔ لیکن آج تھوڑے وقت میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں، سارا دن محنت کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں اس پیٹ کے لیے، کس کے لیے ہمیں روٹی چاہیے۔ ہم اپنی انرجی اس پر خرچ کرتے ہیں جو ہمیں جسمانی خوراک چاہیے زندہ رہنے کے لیے، لیکن کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں روحانی طور پر زندہ رہنے کے لیے اس روحانی خوراک کی بھی ضرورت ہے، اور وہ روحانی خوراک میرا اور آپ کا نجات دہندہ یسوع مسیح ہے، جس نے یہ دعویٰ کیا۔ کسی جگہ اور ہمیں یہ دعویٰ نہیں ملتا۔ اس نے کہا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، جو مجھے کھائے گا وہ کبھی بھوکا نہ رہے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، ہمیں اس زندگی کی روٹی کو تلاش کرنا ہے۔ جس طرح ہم جسمانی روٹی کے لیے ہم بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، تاکہ ہم اپنے پیٹ کو، اپنے بچوں کے پیٹ کو پال سکیں، اسی طرح ہمیں اس روحانی روٹی کے بارے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے روحانی موت سے نکل جائیں۔ جس طرح جسمانی طور پر ہم کچھ دن نہیں کھاتے تو ہماری موت واقع ہو جاتی، تو اسی طرح جب ہم روحانی خوراک نہیں حاصل کرتے تو ہماری موت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس روٹی کو تلاش کرنا ہے، اور وہ زندگی کی روٹی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور وہ مر گئے، لیکن جو روٹی میں تمہیں دوں گا تم کھاؤ گے، کبھی نہ مرو گے، اس لیے کہ وہ زندگی کی روٹی ہے۔ ہمیں اسے تلاش کرنا ہے۔ اور اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم بینگ والدین اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں،
جسمانی روٹی کے لیے بھی، اور پھر چاہتے ہیں کہ ان کے لیے اچھے سے اچھا استاد ہوں جو انہیں کیمسٹری پڑھا سکے، میتھ پڑھا سکے، انگلش پڑھا سکے۔ ہمیں بینگ اے پریسٹ، بینگ اے والدین، یہ بھی سوچنا ہے کہ ان کے لیے ایک روحانی استاد بھی ہو جو بچوں کو روحانی خوراک مہیا کرے، تاکہ وہ اس روحانی خوراک کے وسیلہ سے ابدی زندگی میں داخل ہو سکے، ورنہ تو وہ روحانی موت مر جائیں گے۔ لیکن جب ہم روحانی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں، اس ہمیشہ کی زندگی کا بندوبست کرتے ہیں، تو وہ اسے حاصل کرتے ہیں، تو وہ اس ابدی بادشاہی میں جانے کے لیے تیار ہے۔ بڑی خوبصورت بائبل کے اندر اس میر شخص کی اور لازر کی کہانی ہے، بہت سارے لوگ جانتے، لیکن وہ میر شخص اس دنیا کے اندر سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن روحانی روٹی اس کے پاس نہیں۔ لیکن وہ لازر غریب ہے، کتے اس کے نسور چاٹتے ہیں، لیکن اس کے اندر روحانی خوراک ہے، کیونکہ اس کے پاس جسمانی خوراک نہیں ہے۔ لیکن اب دونوں ہی کوچ کر گئے، اب اس کا مقام، امیر شخص کا مقام مختلف جگہوں پہ ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے تو ہمیں اس روحانی خوراک کے اندر داخل ہونا، جس کا خداوند یسوع مسیح نے مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں کہا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور پھر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں، ہمیں اس جگہ میں داخل ہونا ہے جس کا خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا، اور وہ روحانی جگہ ہے، وہ نیا یروشلم ہے جہاں پہ ہمیں داخل ہونا ہے، کیونکہ مسافر ہیں، پردیسی ہیں اس زمین پر۔ ہمارا سفر ختم ہوگا، لیکن سفر ختم ہونے سے پہلے ہمیں نئے یروشلم کی تلاش ہونی چاہیے، تاکہ وہاں پہ ہم مقدسین کے ساتھ بیٹھ سکیں، جہاں پہ وہ لازر غریب گیا ہے، لکھا ہے کہ وہ باپ ابراہیم کی گود میں ہے۔ تو اگر ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس روحانی دوڑ میں دوڑ رہے، جس کا پولس رسول کہتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ پار جا کر مسیح کے ساتھ رہ، اور اس کا نقشہ مکاشفہ کے اندر کتنا خوبصورت بیان کیا گیا ہے کہ نہ وہاں پیاس ہے، نہ گرمی ہے، نہ بھوک ہے۔ حالانکہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم لوڈ شیڈنگ کا بھی دیکھتے ہیں، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، مشکلات ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی مشکلات، ہمیں وہاں کی فکر ہونی چاہیے تاکہ ہم تسلی پائیں، سکون پائیں، آرام پائیں اور ہمیشہ کی زندگی میں رہ سکیں۔ بلکہ ہمارے لیے الفاظ سننے کو یہ ملے کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، وہ بادشاہی جو بنائے عالم کے وقت سے تمہارے لیے تیار کی گئی، اسے میراث میں لو۔ ہمیں اس بادشاہی کو حاصل کرنا۔ لیکن آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ جو بیٹا نافرمان ہوتا ہے، باپ اسے کیا کرتا ہے؟ جائیداد سے آگ کر دیتا ہے۔ لیکن جو تابعدار ہے وہ اس جائیداد میں، اس میراث میں شامل ہے۔ تو جب ہم تابعدار نہیں ہیں، ہم کلام کی عزت نہیں کرتے، تو ہم اس میراث سے کاٹے جائیں گے۔ ہمیں کلام کی تابعداری کرنی ہے، جو کچھ کلام ہمیں سکھاتا ہے ہمیں اس سے فالو کرنا ہے، اور جب ہم اس کے اوپر چلتے ہیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث، ہم اس میراث میں وارث۔ ہمیں سوچنا ہے، فکر کرنا ہے، کیونکہ حالات جو گلوبل حالات ہیں دنیا کے، وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اس کا آنا جلد، رپچر جلد ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی بادلوں پر اٹھائے جائیں۔ تو اس لیے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے۔ اگر ہم تیار نہیں ہیں تو ہم دولہا کی شادی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ہمیں تیاری کی ضرورت ہونی، تاکہ ہم بادلوں میں اڑ کر اس کا استقبال کریں، اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں جو اس نے دعویٰ کیا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہمیں اس روٹی کو تلاش کرنا ہے۔ آج اس پلیٹ فارم سے، نیشنل نیوز کے پلیٹ فارم سے، میں آپ کے ساتھ خدا کا خادم یہی کلام بانٹنے کے لیے آیا تھا کہ آپ اس ہمیشہ کی روٹی کے بارے میں جانیں، اس سے کھائیں، کیونکہ اس نے کہا نا کہ میں
تم میری عبادت کرنا، میں تمہاری روٹی اور پانی پر دوں گا، تم میں سے بیماریاں جاتی رہیں گی۔ تو یہی جب ہم اس روٹی کو کھاتے ہیں تو بیماریاں ہمارے قریب نہیں آتی، کیونکہ ہم روحانی طور پر طاقتور ہوتے ہیں۔ اور میرا دعا ہے، میری بلیسنگ آپ کے لیے کہ آپ اس روحانی روٹی کی جستجو میں روز بروز ترقی کرتے جائیں۔ خداوند آپ کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرے۔ کہتے مجھے خدا باپ اور خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی برکت تم سبوں کے ساتھ، تمہارے خاندانوں کے ساتھ، تمہارے روزگار کے ساتھ اور زندگی کی ہر سانس کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ کے لیے خدا عظیم کے مقدس اور فتح مند ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ آمین۔